بچوں کا کاؤنسلر بننے سے، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کا کاؤنسلر بنیں، آپ اپنے بچوں کے کاؤنسلر ہو جائیں، آپ کو مینٹور بھی بننا ہے لیکن اس سے پہلے کاؤنسلر بھی بننا ہے. اس سے میری مراد کیا ہے اس کو میں اور سمپل ورڈز میں 2-3 باتیں میں آپ سے اور عرض کروں گا کہ کیسے، یعنی کیا مطلب ہے کہ میں اپنے بچوں کا کاؤنسلر ہو جاؤں، کیسے ہو جاؤں، میں کیسے سمجھوں کہ میں اپنے بچوں کا کاؤنسلر ہوں. تو اس کی جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ اپنا انتہائی پرسنل جو پرابلم ہے، اس کی پرسنل کنسرن ہے، اس کی کوئی انتہائی پرسنل وری ہے، پریشانی جسے ہم کہتے ہیں، مسئلہ کہتے ہیں، اس کے دل میں پیدا ہونے والی کوئی بھی انکمفرٹیبل فیلنگ ہے، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کا ریلیشن شپ یہ الاؤ کرتا ہے کہ وہ آپ سے اپنی انتہائی ذاتی مسئلہ پرابلم شیئر کرنا چاہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے بچے کے کاؤنسلر ہونے کو کوالیفائی کر رہے ہیں. آپ اپنے بچے کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ سے اپنا مسئلہ شیئر کر رہا ہے. اگر وہ آپ سے اپنا مسئلہ شیئر نہیں کر رہا تو آپ کو پھر اپنے اندر کچھ تبدیلی لانی ہوگی. وہ میں ابھی جو مشورے دوں گا تو اس میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا. لیکن کاؤنسلر ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا بچہ اپنی فیلنگز یا اپنی وریز یا اپنے کنسرنز یا اپنے انتہائی پرسنل پرابلمز آپ سے شیئر کرے، اور یہ شیئر کرتے ہوئے وہ کمفرٹیبل بھی فیل کرے اور سیکیور اور سیف بھی فیل کرے. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اپنی ذاتی انتہائی پرسنل چیزیں شیئر کر رہا ہے بلکہ وہ محفوظ تصور کر رہا ہے اپنے آپ کو. محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو انتہائی ذاتی بات بتاؤں گا تو آپ میرے بارے میں ججمنٹ پاس نہیں کریں گے. یعنی ابھی اس وقت سچویشن کیا ہے، میں آپ کو سچویشن بتاتا ہوں تاکہ تھوڑا سا، ایک بچے کو چوٹ لگی ہے، ماں اور باپ اس کو آپ جملہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر چوٹ مار کے آ گئے. یعنی اس کو چوٹ لگ گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں پھر چوٹ مار لی. یا آپ اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں منع کیا تھا نا یہ نہیں کرنا اور تم نے کیا ہے. لیکن اس کو چوٹ لگی ہے، وہ اس وقت ہرٹ فیل کر رہا ہے، وہ ڈسٹربڈ ہے. اس کی ضرورت یہ ہے کہ اسے گلے لگایا جائے، اس کو یہ ریئلائز کروانا کہ تم نے غلطی کیا کی ہے اور تم نے میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا، اس لیے دیکھو تم چوٹ لگا کے آئے ہو. یہ وہ ٹائم نہیں ہے. ہم بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں. میں تو میں ایئرپورٹس پہ دیکھتا ہوں، میں ڈاکٹرز کے جو ویٹنگ لاؤنج ہے اس میں دیکھتا ہوں، میں بہت سی پبلک پلیسز پہ دیکھتا ہوں، پارکس میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کو جس طرح ہم ٹریٹ کرتے ہیں، کسی وجہ سے ایک بچہ ڈسٹرب ہوا ہے، ہم اسے یہ احساس کنوے کرنے میں کہ میں تمہیں سمجھ رہا ہوں، ہم الٹا اس کو ریڈیکیول کرتے ہیں یا بعض اوقات کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں جس سے اور جسم پہ چوٹ لگی تھی اب دل پہ بھی چوٹ مار دی آپ نے. یعنی یہ جو جملہ ہے چوٹ لگا کے آ گئے، یہ کتنا خراب جملہ ہے. ایک بچے کے نیا ڈریس اس نے پہنا ہے اور اس کے ڈریس پہ کوئی چیز گر گئی، اس کے ڈریس پہ کوئی چیز گر گئی اور وہ چیز گرنے سے ڈریس خراب ہو گیا. نیا ڈریس تھا اور بچے کا فیوریٹ ڈریس تھا. ہم بچے سے ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے اس کا کوئی دکھ اسے تو ہوا ہی نہیں ہوگا، مجھے ہی ہوا ہے. سچی بات یہ ہے کہ بچے کے لیے بھی یہ تکلیف کی بات ہے کہ میرے نئے جوڑے پر کوئی چیز گر گئی اور وہ خراب ہو گیا. بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی ہو، ہم الٹا اپنا غصہ، نئی شرٹ پہنائی تھی، کیا حشر کر دیا اس کا، اب میں تمہیں کیا کپڑے پہناؤں، تمہیں تو شادی میں جانا تھا ان کپڑوں کو پہن کے. عجیب آپ نے حرکتیں شروع کر دیں. ارے بھائی وہ بھی غم میں ہے، ہم یہ نہیں فیل کرتے کہ وہ بھی دکھ میں، وہ بھی غم میں ہے. ہم بڑے ہیں، ہم اپنے غم کی بجائے اس کے غم کو بانٹنے کی کوشش کریں. یہ کاؤنسلنگ ہے. ہم اس کو دوسرا شوق دے رہے ہیں. پہلے تو اس کو صرف یہ تکلیف تھی کہ میری شرٹ خراب ہو گئی، اتنی اچھی شرٹ تھی میری. اب اس کو یہ تکلیف ہے کہ میری امی کو کیا ہو گیا، دیکھو انہیں کیا ہو رہا ہے. یہ اب امی کو سنبھالے. اب وہ شرٹ کا جو غم ہے وہ بھول کے اب امی کو دیکھ رہا ہے. پہلے اس کو یہ پریشانی تھی کہ مجھے چوٹ لگ گئی ہے،
اب اس کو یہ پریشانی ہے کہ ابو ڈانٹیں گے کیونکہ میں نے ابو کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلا اور کچھ اور اپنے تجربے میں نے کیے جس سے مجھے چوٹ لگ گئی, اور اب ابو مجھے چھوڑیں گے نہیں کیونکہ ابو نے تو الاؤ ہی نہیں کیا تھا یہ کام اور میں نے کر لیا. دیکھیے, اگر آپ کے بچے نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی آپ نے پرمیشن نہیں دی تھی, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی صحیح کام کیا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایکسپیریمنٹیشن کی ارج اللہ نے رکھی ہے, وہ اس کے ہاتھوں مجبور ہے. اگر آپ اپنے گھر میں ایک شاپنگ بیگ لے کر آتے ہیں یا ایک بیگ ایک گڈی بیگ لے کر آتے ہیں اور وہ بیگ آپ روم میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے, اور پھر آپ دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں, تو اس بچے کو, اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, اس بچے کو اللہ نے ایسا بنایا ہے, یہ اس کے لیے بے اختیار ہے, اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ اٹھے گا اور جائے گا آہستہ آہستہ اور دیکھے گا آپ دور چلے گئے, پھر وہ گڈی بیگ کھولے گا, دیکھے گا اندر کیا ہے, پھر اسے بند کرے گا, پھر آ کے بیٹھ جائے گا, اور پھر واپس آئیں گے کسی نے اس کو کھولا تو نہیں تھا. اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ کیوریس ہے, ایکسپیریمنٹیشن کی ارج ہے, اس میں ہر چیز میں گھسنے کا شوق ہے اسے. یہ اس کو مسئلہ نہیں سمجھیں, اس کو اس کی فطرت سمجھیں. جیسے پانی کے گیلا پن سے ہم پانی سے ناراض نہیں ہوتے. پانی سے اگر آپ کو یہ شکایت ہو جائے کہ تم گیلے کیوں ہو, بچے سے اگر آپ کو یہ شکایت ہو گئی کہ وہ بیٹھتا کیوں نہیں ہے, مانتا کیوں نہیں ہے, ہر چیز میں گھستا کیوں ہے, یہ اس کی فطرت ہے. ہاں اگر وہ یہ بات مان لیتا ہے اور نہیں جاتا, نہیں اس کو کھول کے دیکھتا, اوکے, یہ وہ بچہ ہے جس نے اپنی کیوریوسٹی کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم, فوراً نہیں سیکھے گا, آہستہ آہستہ دا چائلڈ ول لرن کہ اپنی کیوریوسٹی کو ہولڈ کیسے کرنا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے برابر میں کسی کا پرس ہے, آپ کے اندر یہ کیوریوسٹی اس وقت نہیں ہے کہ اس کا پرس کھول کے چیک کریں کہ اس میں کیا ہے, اور اس کو آپ غیر اخلاقی اور بدتمیزی کی بات کہیں گے, لیکن بچے کے لیے آؤٹ آف کیوریوسٹی اپنی اماں کا پرس کھول لے گا. یہ اس کا پرابلم ہے. آہستہ آہستہ اسے سمجھ آئے گا کہ یہ کلچرلی ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس سے میری امی ڈسٹرب ہوتی ہیں تو مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو وہ اپنی کیوریوسٹی کو گریجولی ہولڈ کرنا سیکھے گا. تو بچے کا جو معاملہ ہے کہ آپ کا بچہ کمفرٹیبل فیل کرے, سیکیور فیل کرے, سیف فیل کرے جب وہ اپنا پرابلم آپ سے شیئر کرے. ابھی تو بات یہ ہے کہ اس نے تو اپنا پرابلم آپ سے شیئر ہی نہیں کیا, وہ تو چھپا رہا تھا کہ اس کی شرٹ خراب ہو گئی ہے. آپ کو پتہ لگ گیا کہیں سے, آپ نے دیکھ لی, پھر آپ نے جو اس کو سنائی, وہ تو پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کو چھپا جائے. اس کی دو پریشانیاں تھیں. پہلی پریشانی یہ تھی کہ اس کو بھی یہ دکھ تھا کہ اس کی شرٹ جو ہے نا, نئی شرٹ خراب ہو گئی, دوسری یا یونیفارم کی شرٹ پھٹ گئی. دوسری پریشانی یہ تھی کہ امی نے اگر دیکھ لیا تو میرا کیا بنے گا, اور اگر ابو کو بتا دیا تو پھر تو امی کا کیا بنے گا. اس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے وہ, اتنی چیزیں سوچ رہا ہے. اتنا ڈسٹرب ہونا آپ کے بچے کی گروتھ کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کو ریلیکس ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ بالکل ریئل سچویشن ہے. تو وہ بچہ جو اپنا پرابلم اس وجہ سے ہائڈ کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا تو آپ پریشان ہوں گی, آپ کو پتہ لگ گیا تو آپ ڈسٹرب ہوں گی, اور آپ مجھے سنائیں گی اور میری شامت آ جائے گی, تو آپ تو پھر وہ بندہ نہیں ہے جس سے وہ کاؤنسلنگ کرا سکے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو آپ کا بچہ اپنا انتہائی پرسنل پرابلم یا اپنی پریشانی یا اپنی انگزائٹی آپ سے شیئر کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اور اس میں وہ سیف, سیکیور اور کمفرٹیبل ہے. اگر آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, آپ انشاءاللہ بچے کی کاؤنسلنگ کریں گے. دوسری بات جو اس کے اندر بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ تو پہلی وہ کوالٹی ہے. اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو گئی ہے تو آپ بچے کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 3 کوالٹیز اور ہیں. اگر وہ کوالٹیز بھی آپ کے اندر پیدا ہو جائیں تو آپ پھر واقعی بہت ہی اچھے کاؤنسلر اپنے بچے کے بن سکتے ہیں. پہلی تو یہ ہے جو بالکل نان نیگوشیبل کوالٹی ہے جو میں نے پہلی بتائی. دوسری یہ ہے کہ آپ
اپنے بچے کو جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، جب وہ انسیٹلڈ ہوتا ہے، جب وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جب وہ آپ کا بچہ کسی وجہ سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، آپ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ ڈسٹرب ہے اور کوئی مسئلہ ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے، آپ یہ اندازہ کر لیتے ہیں، آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے. اور جب آپ یہ اندازہ کرتے ہیں تو سب کے سامنے نہیں بولتے اس کو کوئی پرابلم ہے، یہ کچھ چھپا رہا ہے. جب سب کے سامنے بولیں گے پھر انکمفرٹیبل ہو جائے گا، پھر وہ انسیکیور فیل کرے گا کہ انہوں نے سب کو بتا دیا. یہ تو آپ کی نظر نے بھانپا ہے کہ وہ کچھ ڈسٹرب ہے. آپ علیحدہ سے اس کے ساتھ اس کو بلائیے اور اس سے بات کیجیے. ہمارے معاشرے میں بعض اوقات بہت سارے تکلیف دہ واقعات پیش آتے ہیں. پچھلے دنوں قصور کا ایک واقعہ بہت جس نے پوری معاشرے کو، ہم سب تکلیف سے گزرے، اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں. بہت سے والدین اپنے بچے سے اتنے فاصلے پہ ہوتے ہیں کہ بچے کی لائف میں کچھ بھی ہو جائے انہیں خبر نہیں ہوتی. ماں اور باپ کا اپنے بچے سے تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کچھ بھی اگر پرابلم پیدا ہو رہا ہے تو آپ کی نگاہ اس کو محسوس کرے. آپ کی بینائی کو کیا ہوا کہ اس کے ساتھ اگر کوئی بھی معاملہ، میں ان سچویشنز کی بات کر رہا ہوں جہاں بچوں کا کسی بھی طور پر کوئی ایبیوز کر رہا ہے، کسی بھی طور پر بچے کو کوئی دشواری پیش آ رہی ہے، کسی بھی سچویشن میں بچہ فزیکلی یا ایموشنلی یا مینٹلی کسی بھی حوالے سے اس کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، تو اس بچے کی باڈی لینگویج سے پتہ لگ جائے گا، وہ بچہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اگر آپ اپنے بچے کو پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ کچھ ڈسٹرب ہے، کوئی پرابلم ہے، سم تھنگ از گوئنگ رانگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ 1-on-1 کوئی ٹائم نکالوں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اب مجھے اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنی ہے. یہ کاؤنسلنگ کی نیڈ ہے اس وقت. تو کبھی تو یہ ہوگا کہ بچہ خود سے آپ کو پرابلم بتائے گا، لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ اگر پرابلم کی نوعیت ایسی ہے جو وہ خود سے بتانا اس کے لیے بہت مشکل ہے، آپ کی نگاہ پہچانے گی. یہ بہت ایک الگ کوالٹی ہے جو اس وقت پیرنٹس، چونکہ وہ ہم اتنے آکیوپائیڈ ہیں اپنی زندگی میں، اتنے غافل ہیں، ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ ہوا کیا ہے. بچے کو ہمارا مشاہدہ بہت کمزور نوعیت کا ہے. تو تیسری کوالٹی یہ ہے کہ بچہ بھی آپ کو ٹرسٹ وردی اور وائز سمجھتا ہے، لہٰذا آپ سے مشورہ بھی لینا چاہتا ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ آپ کو پرابلم بتانا چاہتا ہے، بلکہ آپ کو اتنا سمجھدار اور اتنا قابل اعتماد سمجھتا ہے کہ آپ سے مشورہ بھی لینا چاہتا ہے. یعنی سب سے پہلی کوالٹی تو میں نے پہلے بتائی، اپنا مسئلہ شیئر کرنا چاہتا ہے، پرسنل فیلنگز اور پرسنل پرابلم، اور سیکیور، سیف، کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. یہ تو بالکل پہلی کوالٹی ہے جس پہ آپ کو ہونا ہی ہونا ہے. دوسری کوالٹی یہ ہے کہ آپ کی نگاہ پہچان لیتی ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ. تیسری کوالٹی یہ ہے کہ بچے کی نظر میں آپ ٹرسٹ کے قابل ہیں، آپ کو کوئی بات بتائی جا سکتی ہے، آپ سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، اس کی نظر میں آپ سمجھدار ہیں. بہت سے بچوں کی نظر میں ان کی امی یا ان کے ابا سمجھدار نہیں، بلکہ بچے، میں اکثر مذاق میں یہ کہتا ہوں کہ 10 سال سے چھوٹے بچے تو زیادہ تر یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری امی ابو بہت سمجھدار ہیں. جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو انہیں افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں سمجھا. اور جب وہ 15 سال کو کراس کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ نہیں، وی آر اسمارٹر دین آور پیرنٹس، وی ڈونٹ نیڈ دیئر ایڈوائس، اف آئی ول فالو دیئر ایڈوائس آئی ول بی لاسٹ. اس یقین کے ساتھ بقیہ زندگی شروع کرتے ہیں وہ. یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا، چوتھی بات جو یعنی پہلی کوالٹی کے بعد جو اضافی 3 کوالٹیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ کے، یہ بات چل رہی ہے کہ پیرنٹس ایز کاؤنسلر ہونے سے مراد کیا ہے ہماری. تو یہ چوتھی بات جو میں اس میں کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کا اور اس کا جو سیشن ہوا ہے کاؤنسلنگ کا، اس سیشن کے نتیجے میں وہ ریلیکس فیل کرتا ہے، بہتر فیل کرتا ہے، ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی امپرووڈ فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ ختم نہیں ہوا، مسئلہ باقی ہے. ٹھیک ہے، ابھی میرے زندگی میں تبدیلی بھی نہیں آئی، سچویشن بھی میرے سامنے وہی ہے، لیکن الحمدللہ آپ کے ساتھ بیٹھنے سے، آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے
ریلیکس ہو گیا ہوں, تھوڑا سا کانفیڈنس بہتر ہو گیا ہے, بہتر فیل کر رہا ہوں, اور مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں انشاءاللہ کچھ بہتر ہو جائے گا. مطلب وہ سیشن کے بعد بہتر فیل کر رہا ہے, ریلیکسڈ فیل کر رہا ہے. اگر یہ کام وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے بچے کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, یہ اچھی, مطلب یہ بہت پازیٹیو سائن ہے.